السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ درس حدیث نمبر 4 حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ سامنے سے ایک جنازہ گزرا۔ حاضرین مجلس نے اس جنازے کے متعلق اپنی اچھی رائے کا اظہار کیا، فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ خَيْرًا، اس کی تعریف کی کہ بڑا اچھا آدمی ہے، خوش اخلاق ہے، خوش گفتار ہے اور معاملات کا بڑا کھرا ہے، اس قسم کی تعریف کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف سن کر ارشاد فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جنازہ گزرا۔ حاضرین مجلس نے اس کے متعلق اپنی اچھی رائے کا اظہار نہیں کیا، فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ شَرًّا، اس کو برا بھلا کہا کہ بڑا ہی بد اخلاق، سخت مزاج اور اچھا نہیں ہے۔ اس کے متعلق اس کی برائی کا اظہار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قریب ہی حاضر خدمت تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ما الذی وجبت، کیا واجب ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هذا الذي أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وهذا الذي أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، کہ جس کے متعلق تم نے اچھی باتیں ذکر کی، تعریف کی، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کے متعلق تم نے بری باتیں کہیں، اس کی بری اوصاف بیان کی، جہنم اس کے لیے واجب ہو گئی۔ پھر فرمایا فَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، تم اللہ کے گواہ ہو، تمہاری گواہی اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے اور اسی گواہی پر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں۔ اسی کو فارسی میں کہتے ہیں آواز خلق نقارہ خداست، اردو میں بھی اس کی تعبیر ہے کہ آواز خلق کو نقارہ خدا سمجھو۔ یہ حدیث انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسانوں کی گواہی پر فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من میت تصلی علیہ امت من المسلمین یبلغون 100 کلہم شفعوا له الا شفعوا، کہ جس آدمی کی 100 مسلمان نماز جنازہ پڑھ لیں، سفارش کریں، اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جس مسلمان کی وفات ہو اور 40 آدمی اس کی نماز جنازہ پڑھیں اور وہ 40 مسلمان ہوں، شرک سے پاک ہوں، چاہے دوسرے گناہ ان میں ہوں نہ ہوں، اس کے بارے میں حدیث خاموش ہے، بس اتنا ہے کہ 40 ایسے ہوں کہ ان میں شرک نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کی گواہی پر مرنے والے کی جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما مسلم شہید له 4 بالخیر ادخلہ اللہ الجنہ، کہ جس آدمی کے متعلق 4 آدمی اس کی خیر کی گواہی دے دیں، وہ کیسا ہی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر 3 گواہی دیں، آپ نے فرمایا 3 کی گواہی بھی اللہ قبول فرماتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر 2 آدمی گواہی دیں، آپ نے فرمایا 2 کی گواہی بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔
صحابہ فرماتے ہیں ایک کے بارے میں ہم نے نہیں پوچھا، اگر پوچھتے تو شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ ایک کی گواہی بھی چل جائے گی۔ اس حدیث سے جو میں نے شروع میں بیان کی، ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ انسان اول تو گناہوں سے پورے کلی طور پر بچے، اور اگر کبھی بشری تقاضے کی وجہ سے انسان کے لیے گناہوں سے بچنا بہت ہی مشکل ہو جائے تو کم از کم اس کا اہتمام کرے کہ اعلانیہ گناہ نہ کرے، اعلانیہ گناہ نہ کرے، اس لیے کہ جب کوئی آدمی اعلانیہ گناہ کرتا ہے تو وہ حدود سے آگے نکل جاتا ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ پوری امت قابل معافی ہے، کھلم کھلا گناہ کرنے والے قابل معافی نہیں ہیں۔ کل امتی معافن الا المجاہرون، کھلم کھلا گناہ کرنے والے معافی کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے اور اچھی مثال بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ لوگ ہمارے متعلق بھی اچھی رائے قائم کریں، بری رائے قائم نہ ہو، تاکہ ان کی اچھی رائے قائم کرنے پر اللہ تعالی ہمارا بھی بیڑا پار فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔